عشق کیا ہے، کیا ہمیں دکھاتا ہے؟ آؤ تم بھی تو ایک نظر دیکھو۔ لوگوں، میرا دوستانہ مشورہ یہی ہے کہ خودارا دنیا میں سب کچھ کرو، آسمانوں پر پہنچ جاؤ، زمین کے نیچے چلے جاؤ، ہوا میں معلق ہو، مرکھیر ہو، جوہرا کے بادشوں میں یگانگت پیدا کرو، سب کچھ کرو، مگر اللہ محبت نہ کرو، خود پر رحم کرو، محبت نہ کرو، یہ تمہیں تباہ کر دے گی، فنا کر دے گی اور صفحۂ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا دے گی۔ میرے پیارے دوستوں، کنویں میں گرنا اچھا، سمندر میں کودنا بہتر، مگر محبت کی شفاف اور خوبصورت نہر سے ایک بوند لینا بھی نہایت خطرناک ہے۔ آج میں چاہتا ہوں کہ آپ عبرت انگیز داستان کی اپنی زندگی کو آخری گھڑیوں میں آپ کو سنا دوں، تاکہ میرے بعد میرے ہم جنسوں پر روشن ہو جائے کہ محبت اور عورت ہلاکت کا دوسرا نام ہے، اور کوئی بھول کر بھی اس ہلاکت میں پڑے دل دے کہ اس کو یہ مجھے معلوم ہو گیا، سب کچھ کرے مگر محبت کرے کوئی خیر، مجھے ان باتوں سے مطلب نہیں۔ وقت تھوڑا اور داستان طویل، اس لیے میں مختصر الفاظ میں اپنا فسانہ زندگی از ابتدا تا انتہا بیان کرا دوں گا۔ کلیجہ تھام لوگے جب سنو گے داستاں میری، مجھے جیروس پہنچے دوسرا ہی ہفتہ تھا کہ ایک عجیب و غریب واقعہ گزرا۔ اس کی عجیب و غریبیت صرف ایک افسانہ یا رومانس کی حد تک ختم نہیں ہوتی، بلکہ آہ او میرے سراجۂ ہستی، یا یوں کہیے کہ کتابِ حیات کے اوراق کے بکھیر دیتی ہے۔ میں وطن سے نکل بھاگا تھا اور ایک خاص سلسلے سے جیروس بھاگا آیا تھا اور غلامی پوشی کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ اکثر اوقات اپنی زندگی کی المناک واقعہ کو یاد کر کے پریشان ہو جایا کرتا تھا۔ اکثر ایسا ہوا کہ شدت وحشت میں دن بھر چلچلاتی پہاڑوں کے دامن میں بھوکا پیاسا بیٹھا رہا ہوں۔ اس دھوپ میں باندیاں پیمائی کا سبب کیا ہے، میں کیوں روپوش ہوا، یہ سب آپ کو آئندہ معلوم ہوگا۔ ایک گرم شام طبیعت محسوس ہوئی تو اپنے کمرے کے باہر سڑک پر ٹہلنے نکل گیا۔ دور سے ایک ہجوم نظر آنے لگا۔ میں کھڑا ہو گیا اور غور سے لوگوں کے جیتے جاگتے دریا کو دیکھنے لگا۔ ایسا خاموش ہجوم آج تک میری نظروں سے گزرا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں ادویہ عبیر کی متبرک خوشبو آنے لگی۔ کسی کا جنازہ ہے۔ مؤثر دھیمے لہجے سے قرآنی مقدس آیتوں کو پڑھنے لگے۔ اب وہ لوگ بہت قریب آ گئے تھے۔ اب یہ ہجوم میرے بالکل قریب آیا تو اگرچہ میں جیروس کے بادشوں کے لیے بالکل اجنبی تھا اور کسی سے میری واقفیت نہیں تھی، تاہم مذہبی احترام اور مسلم قوم کی اخوت کے مطابق مجھے بھی خاموشی کے ساتھ اس ہجوم میں شریک ہونا پڑا تاکہ قبرستان تک اپنے مرحوم مذہبی بھائی کو پہنچا دوں۔ جب قبرستان پہنچ کر لوگ میت کا ایک طرف رکھ کر نماز پڑھنے کے لیے تیار ہوئے تو میں نے ان میں سے ایک سے دریافت کیا کہ کس کا جنازہ ہے۔ مجھ سے کہا گیا کہ شہر کے ایک معزز اور بڑے تاجر کے انتقال ہو گیا ہے۔ اس کے بعد ہم سب نے مل کر مرحوم بھائی کی مغفرت کے لیے اللہ پاک سے دعا مانگی۔ میت کو سپرد خاک کر کے لوگ قبرستان سے واپس ہو رہے تھے کہ کسی نے دوستانہ لہجے سے مجھے پکارا، جعفر، جعفر۔ میں نے مڑ کے دیکھا تو ایک معمر شخص کھڑا تھا۔ اس کی سفید لمبی سی داڑھی نے اسے نہایت قابل جم بنا دیا تھا۔ اس کی آنکھیں بھوری تھیں اور بال روئی کے گالوں کی طرح سفید
اور اس قدر لمبے تھے کہ کندھوں کو چھپا رہے تھے۔ پہلے تو میں کچھ ڈر سا گیا کیونکہ میرا حافظہ کام نہیں کرتا تھا۔ مجھے کبھی خواب میں بھی اس شخص کی صورت نظر نہ آئی، مگر تھوڑی دیر بعد ہم کسی قسم کے بے تکلف سے باتیں کرنے لگے۔ لوگ جلد قدم اڑاتے سڑک پر سے گزر رہے تھے، مگر ہم دونوں نہایت اطمینان سے آہستہ باتیں کرتے ہوئے ابھی قبرستان کی سرحد سے نکلے تھے اور ایک سنسان سڑک پر چلے جا رہے تھے۔ جناب، مجھے یاد نہیں پڑتا جناب کا نام فواد۔ میں نے دہرایا۔ فواد؟ اچھا، تمہارے خاندان میں کوئی ڈاکٹر گزرا ہے؟ کیوں نہیں؟ تم کو بتانا پڑے گا، میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ بتاؤ، کوئی ڈاکٹر بھی تھا؟ بڑا مسکرایا نوجوان آدمی مضبوط اور طاقتور ہو کر ایک بوڑھے شخص سے اس قدر کیوں بحثت زدہ ہوتے ہو؟ میں نے قدرے بے پرواہی سے کہا، میں ڈرا نہیں ہوں، ہاں متوجہ ضرور ہوں۔ بوڑھا فواد مسکرایا۔ تمہاری حیرت وجہ ہے کیونکہ مجھے تم سے کبھی ملنے کا اتفاق نہیں ہوا، مگر شاید تمہیں یاد ہو 3 سال پہلے اس کی دفعہ میں نے تمہیں دمشق میں ایک بازار میں بھی دیکھا۔ اس واقعے کو آج 3 سال کا دیکھا تھا، پھر ایک دفعہ مسجد میں نماز پڑھتے عرصہ گزر گیا۔ میں کسی قدر بے چین ہو گیا، مجھے کچھ یاد نہیں۔ ممکن ہے کہ آپ نے مجھے دیکھا ہو۔ پہلے آپ میرے سوال کا جواب دیں۔ آپ کے خاندان میں کوئی ڈاکٹر بھی گزرا ہے؟ بوڑھا فواد مسکرایا۔ مجھے کچھ یاد نہیں۔ تم بار بار مجھ سے یہ سوال کیوں کرتے ہو؟ ہاں، تم یہ بتاؤ، تم دمشق میں بھی رہ چکے ہو نا؟ مجھے یہ سوال بہت ناگوارا گزرا۔ چند سال سے مجھے سوال کے نام سے نفرت ہے، دہشت پیدا ہو جاتی ہے۔ میں نے نہایت خشک لہجے میں کہا، جناب میں ان سوالات کا جواب نہیں دے سکتا، اس لیے کہ مجھے اس گفتگو سے کسی قسم کی دلچسپی نہیں۔ فواد ہنس پڑا۔ واللہ تم اب وحشت پسند ہو۔ میں سچ کہتا ہوں، میں نے تمہیں 3 سال ہوئے دمشق کے بازار میں دیکھا تھا۔ میں اب جسٹ نہ کر سکا۔ اجی حضرت اٹھا رکھیے، دیکھا ہوگا آپ نے مجھے کہیں، اب بار بار ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بوڑھا فواد بڑے میٹھے لہجے میں کہنے لگا، اور اسی وقت سے مجھے تم سے محبت ہو گئی۔ وجہ؟ فواد مسکرایا۔ نوجوان آدمی، تم تو محبت کی وجہ سے عدالتی لہجے میں دریافت کرتے ہو۔ میں اپنی پہلی وحشت پر پچھتایا۔ معاف کیجیے، لیکن آخر مجھ اجنبی سے محبت کرنے کا سبب، محبت کے اسباب کیا ہوتے ہیں یہ تو کوئی بتا نہیں سکتا، مگر خوش اخلاقی، خوبصورتی، شیریں بیانی بھی انسان کو انسان کا گرویدہ کر دیتی۔ میں بول اٹھا، مگر میرا خیال ہے کہ ان اعلیٰ صفات میں سے ایک بھی مجھ سے موجود نہیں۔ فواد نے مجھ پر ایک سرسری نظر ڈالتے ہوئے کہا، نوجوان شخص، انسان اپنے اللہ کا آپ نقاد نہیں ہو سکتا، یہ غلطی ہے۔ ممکن ہے کہ تم اور اوصاف نہ ہو، مگر ایک حقیقت تم میں بالکل نمایاں ہے، اور وہ تمہارا بے نظیر حسن۔ اگرچہ اب میں اس عمر میں پہنچ گیا ہوں کہ کسی کے حسن سے مستفیض نہیں ہو سکتا، مگر مسکرا کر شاید تمہیں حیرت ہو کہ اب بھی میں حسن پرست ہوں۔ جوانی کے عالم میں عمر خیام کی رباعیات گایا کرتا تھا جو حسن اور شراب کی تعریف میں لکھی گئی ہے۔ مجھے ایک خیال میں چونکا دیا۔ میں نے اپنے مضبوط ہاتھوں کو قدر نفرت سے دیکھا اور نہایت حقارت سے کہنے لگا، میں حسین ہوں، حسن تف ہے، ایسے حسن پر لعنت جو کہ کسی کو مسخر نہ کر سکے۔ میں خوبصورت ہوں، غلط ہے؟ جناب مجھے کہنے دیجیے کہ غلط ہے۔
اگر میں حسین ہی ہوتا تو آج کسی کی نگاہیں اتکاب دوسرے کو کیوں پڑتی؟ اوہو، فواد چونک پڑا۔ معلوم ہوتا ہے کہ کسی نے تم سے بے وفائی کی ہے۔ بھائی رنج نہ کرو، عورت ایسی ہی ہوتی ہے۔ میں چلا اٹھا، مجھے عورت کے نام سے نفرت ہے، محبت کے نام سے، ہیبت اور وحشت سے۔ فواد نے ایک سرد آنکھ کھینچی۔ ٹھیک ہے، دنیا کی جنت کہو یا دوزخ، عورت کے محبت ہی کے دو مختلف نام ہیں۔ میں نے التجا کے پرایا سے میں کہا، خدا کے لیے اب اس تقریر کے جانے بھی دو، میرے آگے عورت کا نام نہ لو۔ ہاں، یہ تو کہو کہ تم نے اس سے پہلے مجھ سے تعارف کیوں نہ پیدا کر لیا؟ 3 سال کی طویل مدت ہم کو وفادار دوست بنانے کے لیے کافی تھی۔ تھوڑی دیر بعد شاید تم نے پرواہ نہ کی۔ کیوں نہیں، یہ تو میری ہے تمنا تھی کہ تم سے تعارف پیدا کر لوں، فواد نے جواب دیا۔ تو پھر میں کہنے لگا، تو پھر رکاوٹ ہی کیا تھی؟ میں یقیناً کوئی سیاسی قیدی یا جاسوس نہیں تھا کہ تم سے ملنے میں تم سے دقتیں پیش آتی۔ یہ تو سچ ہے، بوڑھا کہنے لگا، کہ تم سے بآسانی مل سکتا تھا، مگر حضرت دمشق سے آپ ایسے غائب ہوئے کہ کہیں پتہ نہ لگا۔ اکثر محفلوں جلسوں میں میری مشتاق نظریں تم کو ڈھونڈا کرتی تھی۔ تم آخر کدھر چلے گئے تھے؟ مصر، افریقہ، ہندوستان؟ کسی قدر بے چین ہو گیا۔ ہاں، میں باہر چلا گیا تھا۔ کیا 3 سال سے یہیں ہو؟ میرے اشتیاق بڑھتا گیا، میری سانس پھولنے لگا، دل چاہتا تھا کہ کسی طرح کو بھاگ جاؤں۔ مجبوراً جواب دیا، ٹھیک ہے، صرف انہی 3 ممالک پر کیا منحصر ہے؟ بغداد، بصرہ، شام وغیرہ بھی گیا تھا۔ شاید تجارتی سلسلے میں اب مستقل سکونت ہے اختیار کی ہے۔ میں حقارت کو مسکرانے لگا، نہیں، سب اہل مکہ مجھ سے کچھ مکہ پوچھ رہے ہیں، غربت ادا، آوارہ پتہ دوں میں کہاں کا، میرا دل بے قرار ہو گیا۔ گزشتہ المناک واقعہ یکے بعد دیگرے یاد آنے لگے اور میری آنکھوں میں آنسو چمک اٹھے۔ تھوڑی دیر ہم خاموش رہے۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے اس تنگ راستے سے گزر رہے تھے۔ شام گرم تھی اور قبرستان کا راستہ ویران ہو گیا تھا، کوئی راہگیر نظر نہ آتا تھا۔ صنوبر اور دیودار کے تناور درختوں کے پتوں میں ہوا سائیں سائیں کرتی چل رہی تھی۔ ہر طرف موت کی بھی خاموشی تھی۔ ہاں، کبھی کبھی کوئی یونانی بلبل کسی دور سے اشخاص میں درخت پر بیٹھی زور سے سیٹی بجا دیا کرتی تھی۔ میرا دل بہت بے چین ہو گیا۔ طبیعت کو بہلانے کے لیے میں نے باتیں شروع کر دی، اگرچہ فضول باتیں۔ مرحوم کو کیوں بیماری تھی؟ مجھے کیا خبر تھی کہ اس سوال کے ساتھ ہی ایک عجیب و غریب گفتگو کا سلسلہ چھڑ جائے گا جو میرے سراج زندگی کو ہی بکھیر دے گا۔ فواد کہنے لگا، جو شخص آج میرا ہے وہ شہر کا نہایت معتبر اور معزز تاجر تھا۔ خدا غریق رحمت کرے مرحوم کو، جس کی آ جاتی ہے تو ہر بہانے سے جاتا ہے۔ اسے کیا تھا، صرف 2 دن کا بخار تھا، بھلا چنگا آدمی تھا۔ دیکھو میاں، موت کیسی اندھی ہوتی ہے کہ پیر و جوان کو نہیں دیکھتی۔ مجھے بچپن سے ہی موت کے نام سے وحشت تھی۔ میں نے حیات بے قراری سے پوچھا، کیوں موت ایسی ظالم ہوتی ہے؟ میں نے گردن جھکا لی۔ راستہ سے بھی ویران ہوتا گیا۔ فواد کہتا رہا، زندگانی کا اعتبار ہی کیا ہے، پھر بھی لوگ موت سے بھلے ہوئے ہیں، گناہ کرتے ہیں، چوری، قمار بازی، جھوٹ۔ مجھے غصہ آ گیا۔ میں کہہ چکا ہوں کہ اب سے جیروم آیا تھا، ایک دیوانگی سی کیفیت محسوس کر رہا تھا، کیونکہ میرے اندرونی جذبات اور صدمات مجھے ہمیشہ
متوسط رکھتے تھے۔ میں بے تحاشا ساختہ بول اٹھا، گناہ سبھی کرتے ہیں، اس سے تو خود آپ بھی بری نہیں ہیں۔ بے شک نہیں، فواد مسکرا کر بولا، مگر خدا علیم ہے کہ میں نے کبھی چوری نہیں کی، کبھی کسی سے دغا بازی نہیں کی، کسی کو دھوکہ نہیں دیا، عیسائیوں اور یہودیوں کی طرح شراب نہیں پی، مگر سوچو لوگ آئے دن کیسے کیسے جرم کرتے ہیں، جرم کے نام سے ہی میرا کھن خشک ہوتا ہے۔ مجھے اس نام سے وحشت تھا کہ میں چلا اٹھا، خدا کے لیے خاموش رہو، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ فواد زیادہ پراسرار نظر آنے لگے، بولا، تم کبھی کمسن ہو نوجوان دوست، جرم کے نام سے ہی وحشت زدہ ہو جائے، مگر خیال کرو کہ لوگ کس بے باکی سے جرم کے مرتکب ہوتے ہیں، لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، ایک دوسرے کو زخمی کرتے ہیں اور باجا تو قتل بھی کرتے ہیں۔ میرے منہ سے ایک چیخ نکل گئی، قتل! میں لرز ہوا، اف! قتل! میں بہت دیر سے کانپتا رہا، پھر علم اختیار کی چیخیں نکل گئیں، بوڑھے آدمی! قتل! لوگ قتل بھی کرتے ہیں تو اس کی سزا کیا ملتی ہے؟ خون کا بدلہ خون! یہ مذہب کا حکم ہے۔ فواد نے ایک عجیب حقارت آمیز تبسم کے ساتھ کہا، میں اب تک اپنے ہوش میں نہ تھا۔ اف اف! بلند آسمان! چپ رہو، چپ رہو! میں نے فواد کے کندھوں کو پکڑ لیا اور قبرستان کے عجوبہ زدہ درختوں کے سایوں سے نکل کر جلدی سے ایک تنگ راستے پر لے گیا۔ سورج بالکل ڈوب چکا تھا اور تاریکی پھیل رہی تھی۔ شام کی منحوس چڑیاں ویران راستوں پر چیخ مارے تھیں۔ بوڑھے فواد کے خوف سے کانپ رہا تھا۔ بیٹا، تم پاگل معلوم ہوتے ہو، مذہب کا یہی حکم ہے، مگر اب قاتل کہاں ملتے تھے؟ ان کا سراغ کون لگاتا ہے؟ عدالتیں ہیں، مگر انصاف مقصود! میں مسکرایا، تو پھر آج کل کے قاتل یوں ہی چھوڑ دیے جاتے ہیں؟ ہنس کر خوب قتل کرو اور زندہ رہو، زندگی کے مزے لوٹو خوب! فواد نے نہایت جوہری لہجے میں کہا، نہیں میاں نہیں، ایسا مت سمجھو، عدالت پر خاک ڈالو۔ یہاں کی عدالت قاتل کو نہ پہچان سکے تو کیا ہوا؟ پروردگار موجود ہے، ان کی طاقت موجود ہے۔ وہ ایک ایسی ہی طاقت ہے پروردگار کی، جو زبردست طاقت ہے، جو ہر مجرم کو اس کی سزا، طاقت ہے جو ہر مجرم کو سزا دلا سکتی ہے، اس کی سزا کو پہنچاتا ہے۔ وہ کس طرح کہ میں نے سوال کیا کہ وہ کہنے لگا، میں نے حال میں ایک پرانے منسک کا قصہ پڑھا، اس میں لکھا ہے، بھلا میں نے شوق ظاہر کیا۔ وہ نہایت لیمان لہجے میں کہنے لگا، اس میں لکھا ہے کہ قاتل پوشیدہ نہیں رہ سکتا، چھپا ہوا قاتل نیچے کی طرف سے پکڑا جاتا ہے، اور میں نے قطع کلام کیا ہے۔ اف! ظالم! جھوٹے ہو تم! میں جھوٹ نہیں بولتا، میں نے کچھ سوچ کر سوال کیا۔ بولو، تمہارے خاندان میں کوئی ڈاکٹر بھی گزرا ہے تو خیر! اچھا کہو کہ چھپا ہوا قاتل کس طرح پکڑا جاتا ہے؟ اس نے پھر گفتگو شروع کی، سنو، اس کتاب میں لکھا ہے کہ ایک قاتل 3 سال 3 ماہ 3 دن کے اندر ہی اپنے جرم اقبال کر لیتا ہے۔ کیوں کر لیتا ہے؟ میں نے نہایت بے چینی اور حیرت سے پوچھا۔ اسے کرنا پڑتا ہے، وہ ضرور کرے گا، کر چکا ہے، بہت سے قاتلوں نے کر لیا ہے۔ 3 سال 3 ماہ 3 دن اگرچہ کو عدالت میں جھوٹ بولتا ہے، انصاف کی آنکھوں میں خاک ڈالتا ہے، قانونی مصیروں کے رشوت دے دے کر انہیں کانچ کی پتلیاں بنا چھوڑتا ہے، تاہم اس مضبوط طاقت اسے مجبور کرتی ہے کہ وہ اپنے جرم کا التحان کرے۔ وہ کیا طاقت ہے؟ میرے منہ سے ایک چیخ نکل گئی۔ ضمیر معمولی لفظ ہے، ایک خوگت کے وجود میں بت بن گیا۔ کیا ضمیر ہر انسان کو موجود ہوتا ہے؟ فواد مسکرایا، میرا تو خیال ہے کہ حیوان میں بھی ضمیر موجود ہے۔ جبھی جو پالتو کتا بھی مالک کے ہاں چوری نہیں کرتا، تو پھر اس میں بھی ضمیر کا بلا موجود ہے۔ فواد محتسب ہوا، اور یقیناً جب کہ تم انسان ہو، مگر تم اسے بلا کہتے ہو۔ بھلے آدمی! میں کوئی جواب نہ دے سکا، مگر پوچھا، تم نے کس کتاب میں یہ باتیں پڑھی؟ ایک پرانے منسک کی کتاب میں۔ ہاں، 3 سال۔ اس اثنا سے قاتل کی موت واقع ہو جاتی ہے،
ख्वाब किसी बढ़ाने से, वफा के बुखार से या फिर अदालत की तरफ से कुछ नहीं हो तो ज़मीर खुद उसे खुदकुशी की तरगीब देता है, उसे मजबूर करता है। तुम पर लालत हो लालत, मैंने नफ़रत अंग्रेज़ लहजे में कहा। मेरा खून मेरी रंगों में दौड़ने लगा, मेरा सर चकराने लगा। कहीं मुझे गश तो नहीं आ रहा। एक अजीब जुनून सी कैफियत। मैंने अपने घर की राह ली और रास्ते भर यही सोचता गया कि फवाद डॉक्टर रुश्दी का कोई रिश्तेदार तो नहीं। मैं हो बेतहाशा अपने कमरे में भागा। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके बाय, टेक केयर।